دیکھیں میرے لیڈر نے یہ کہا ہے جو سچا لیڈر ہوتا ہے وہ لیڈرز بناتا ہے، وہ غلام نہیں بناتا، وہ فالوورز نہیں بناتا۔ مجھے آج تک یہ بات نہیں بھولتی خان صاحب 2018 سے پہلے جب کوئٹہ آئے تھے تو انہوں نے کہا آپ نے اپنے لیے نہیں سیاست کرنی، آپ نے سیاست کرنی ہے تو اپنے ملک کے لیے کرنی ہے۔ آپ کا لیڈر آپ کی نسلوں کی جنگ لڑ رہا ہے، آپ اپنے لیے لڑ رہے ہو، تو پھر ایسے سوچ والے جو صرف اور صرف جو گروفنگ پہ یقین رکھتے ہو، ان کا مقصد چھوٹا ہوتا ہے، ان کی اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ 8 فروری 2024 کو عوام نکلی، عوام نے خان کو ووٹ دیا ہے۔ جس طرح پچھلے دنوں خان صاحب کی ملاقات تھی، انہوں نے واضح طور پہ جیل سے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جو بھی جیتے ہیں ان میں سے کوئی بھی الیکٹیبل نہیں ہے۔ جو گروفنگ ہے، جو شخصیت کے بنیاد پہ سیاست ہو رہی ہے پارٹی میں، ہم ان چیزوں سے بالاتر ہو کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے اور پارٹی کی مضبوطی کے لیے کام کریں گے۔ ہمارے بلوچستان کے لیڈرشپ کیا کر رہی ہے؟ عام ورکر کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مضبوط آئینی تنظیم، شخصیت سے پاک پارٹی، عمران خان کا ویژن، دو نہیں ایک پاکستان تحریک انصاف۔ السلام علیکم دیکھنے والے ناظرین، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم پارٹی میں گروفنگ کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک میں سب کو ایک ساتھ چلنے کی اگر بات کرتے ہیں، ہم اگر یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو ہمارے سینئرز تھے، جن میں عہدیداران، جن میں ٹکٹ ہولڈرز، یعنی ہر کوئی، اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سب ایک ہو اور ایک پلیٹ فارم پہ خان کے لیے تحریک کو مضبوط کیا جائے، اور ہمارا قصور یہی ہے۔ اور میں ایک بات اور یہاں پہ واضح کرتا چلوں کہ یعنی ایک نااہلیت کی انتہا ہوتی ہے کہ آپ پارٹی کے اندر ورکرز کو دبانے کی کوشش کرو، یعنی اگر ورکر دب جائیں گے، کیونکہ ورکر جو ہوتا ہے وہ ایک پارٹی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو گروفنگ ہے، جو شخصیت کے بنیاد پہ سیاست ہو رہی ہے پارٹی میں، ہم ان چیزوں سے بالاتر ہو کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے اور پارٹی کی مضبوطی کے لیے کام کریں گے۔ لیکن آج بھی ہمیں نہیں چھوڑا جا رہا، مختلف طریقوں سے مجھے دھمکیاں ملی کہ آپ کو ایسے شوکاز دیں گے، آپ کو کی رکنیت ختم کروا دیں گے، آپ کو پارٹی سے نکلوا دیں گے۔ آپ مجھے پارٹی سے نہیں نکال سکتے۔ میں ایک ورکر ہوں، ایک خان صاحب کے ویژن پہ کام کرنے والا بندہ ہوں۔ میں پارٹی کو نچلی سطح تک مضبوط کرنے پہ یقین رکھتا ہوں، میں آئینی تنظیموں پہ یقین رکھتا ہوں۔ جس طرح خان صاحب پاکستان کے آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، اس طرح میں پارٹی کی آئین کی بات کرتا رہوں گا، اور ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم آئین کے ذریعے پارٹی کو چلائیں، نہ کہ شخصیات کے ذریعے۔ میں درخواست کرتا ہوں گروپنگ سے باز آ جائے، میں درخواست کرتا ہوں اپنی سیٹیں کرسی تک بیٹھنے سے باز آ جائے، یعنی آپ کو وزارت ملے گی اس سے باز آ جائے۔ ورکر کو استعمال نہ کریں، عمران خان کی پارٹی کو استعمال نہ کریں۔ عمران خان کی پارٹی اس مافیاز پارٹی میں سے نہیں ہے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، جنہوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اقتدار میں آئے، کرسی پہ آئے، وہ کمائے، چوری کرے، اپنے اولاد کے لیے سیاست میں جگہ بنائے تاکہ وہ بھی چوری کرے۔ ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا ہے، ہمیں ایک خوددار پاکستان کی بات کرنی ہے، اور آج ہم کر رہے ہیں۔ جو میرا لیڈر جس طرح آج مضبوطی کے ساتھ جیل کی سختیات برداشت کر رہا ہے، قانون کی بالادستی ہو اس ملک میں، دو نہیں ایک پاکستان ہو، یہ جو جس طرح سے کچاری تانا، یہ پٹوار خانہ کلچر جس میں ایک کمزور آدمی ذلیل ہو رہا ہو، وہ ختم ہو۔ اس کے لیے آپ کا لیڈر آپ کی نسلوں کی جنگ لڑ رہا ہے، آپ اپنے لیے جنگ لڑ رہے ہو۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں، تو پھر ایسے سوچ والے جو صرف اور صرف جو گروفنگ پہ یقین رکھتے ہو، ان کا مقصد چھوٹا ہوتا ہے، ان کی اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ جس طرح خان صاحب نے کہا، اور یہ واضح ہے، 8 فروری 2024 کو عوام نکلی، عوام نے خان کو ووٹ دیا، عوام نے خان کو ووٹ دیا ہے۔ جس طرح پچھلے دنوں خان صاحب کی ملاقات تھی، انہوں نے واضح طور پہ جیل سے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جو بھی جیتے ہیں ان میں سے کوئی بھی الیکٹیبل نہیں ہے۔
تو ہماری پارٹی تو دیکھیں وہ خان صاحب کی پارٹی ایک نظریے پہ چلنے والی پارٹی ہے، اس میں ایسا یہ والی سیاست چل ہی نہیں سکتی. تو میں آخر میں عام کارکنان سے مخاطب ہوں کہ جس طرح میرے خان ڈٹا ہوا ہے، حق کی بات کے لیے سمجھوتا نہیں کر رہا، کس کے لیے؟ اس ملک کے لیے، ملک کی خودداری کے لیے. تو آپ نے بھی پارٹی کے اندر کسی شخصیات یا کسی شخص کے پیچھے نہیں جانا، کسی گروپ کے پیچھے نہیں جانا، خان صاحب کی طرح ڈٹ کے رہنا ہے. اور خان صاحب نے جو پارٹی کا ایک مقصد بتایا ہے، اس دن خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھے موقع ملے میں الیکشن کرواؤں گا پارٹی میں. خان صاحب نے یہ سوچ ہے ان کی کہ وہ پارٹی کو ایک ادارہ بنائے. سارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے بلوچستان کے لیڈرشپ کیا کر رہی ہے، عام ورکر کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. دیکھیں میرے لیڈر نے یہ کہا ہے جو سچا لیڈر ہوتا ہے وہ لیڈرز بناتا ہے، وہ غلام نہیں بناتا، وہ فالوورز نہیں بناتا کہ میرے پیچھے لگ جاؤ. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہم بات نہ کریں تو کیا کرے؟ ایک جمہوری اور اصول پہ قائم ہونے والی پارٹی اور ہمارا لیڈر ہے. آج اگر ہم یہ بھی سوال نہ اٹھائیں یہ ہمارا قصور ہے. علی حمزہ کا بھی یہ بیان تھا کہ جو لوگ نہیں نکلے ہیں 24 نومبر میں، ایک سال میں، یعنی اتنے پروگراموں میں نہیں نکلے، یعنی 20 پروگراموں میں نہیں نکلے، وہ 21 میں نہیں نکلیں گے، ان کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے وہ لوگ پھر آئیں گے جب الیکشن نزدیک آئے گا؟ یہ ایک سخت وقت ہے، یہ ہے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کا ایک وقت ہے. جب آپ اس وقت بھی نہیں نکلو گے تو پھر کب نکلو گے؟ تو میں آخر میں آپ لوگوں کو میسج دینا چاہتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے. پارٹی ہم نے اپنے لوگوں کو یہ بتانا ہے اور ان سے یہ ڈیمانڈ کرنی ہے، اپنے سینئر سے، اپنے جو سٹیک ہولڈرز ہیں سارے جو بھی اس میں آ رہے ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہو، عہدیداران ہو، سینئرز ہو، ہم اگر گرفنگ دیکھیں گے ہم اس چیز کو واضح کریں گے. یہ میں آپ کو بتاؤں، میں میری ٹیم جتنے بھی ہے سب کو یہ بتائیں گے کہ بلوچستان میں ایسا کچھ یہ ہو رہا ہے. یہاں پہ بہت سارے ورکر ہیں، ورکر کو عزت دینی ہوگی، نیچے سطح کی تنظیموں کو عزت دینی ہوگی. آپ نے عمران خان کی رہائی کے لیے کون ہے؟ سارے ورکر کو ایک کرنا ہے، انتشار کو نہیں پھیلانا. ہم خان صاحب کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم خان صاحب کے لیے ہر مشکل ہم نے برداشت کی ہے، ہر طرح تکالیف ہم نے اٹھائے ہیں. تو ہم آپ کے سامنے سلنڈر کیوں ہو جائے؟ یعنی اگر ہم آپ کے پیچھے جائیں گے تو پھر ہم کس چیز کے نظریے کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں خان صاحب نے 29 سالوں میں کون سا شعور دیا ہے؟ ہم اس شعور کی بات کریں کہ لوگ شخصیت کی بات کریں، ہم ان کے پیچھے جائیں. آج جو کوئی بھی نکلتا ہے وہ عمران خان کی سوچ اور ویژن کے لیے نکلتا ہے. تو میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں پارٹی کا ساتھ دے، پارٹی میں ایک مضبوط تنظیم کا مطالبہ کرے، سب کو اس خان صاحب کے لیے، رہائی کی تحریک کے لیے ایک ساتھ جمع ہونے کے لیے مجبور کرے. یہ میں عام ورکر سے مخاطب ہوں. جو بھی ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرے گا ان میں قصور ہوگا، ان کو ہم بتائیں گے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا. ساروں نے ایک ہونا ہے. میری بات جہاں تک پہنچ رہی ہے میں چاہتا ہوں ساری پارٹی ایک پلیٹ فارم سے کام کرے اور مضبوط آئینی تنظیموں کے ذریعے کام کرے، اور ایک یونٹ لیول کا تنظیم صوبے میں اس کی شناخت ہو، ان کے عہدیداران کی شناخت ہو، اور انہیں یہ پابند کیا جائے کہ یہ کام ہے، آپ کا اتنا ٹینیور ہوگا، آئین میں آپ کی یہ حیثیت ہے، آپ نے اس بنیادوں پہ کام کرنا ہے. جب ہم یہ ساری چیزیں سمجھائیں گے، جب ہم یہ شعور دیں گے تو ہماری پارٹی اس صوبے میں جنہوں پہ قبائلیزم کے ذریعے، کسی نے کس کارڈ کے ذریعے، کسی نے کس کارڈ کے ذریعے حکمرانی کی ہے، ہمارے حقوق ہم تک نہیں پہنچائے، ہم انہیں یہ شعور دے سکتے ہیں اگر ہم اپنا قبلہ درست کریں گے. میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میری بات ہے اگر کسی کو بری لگے تو وہ اپنے خد و خال ٹھیک کرے، آئینہ نہ توڑے. اگر آپ آئینہ توڑو گے آپ کے خد و خال وہی کے وہی ہوں گے. جب آپ دوبارہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے پھر آپ اپنے خد و خال جو ہے وہ خراب نظر آئیں گے. جو کام آپ سے اللہ تعالیٰ نے لینا ہوتا ہے
وہ آپ ہی کا کام ہوگا. شارٹ کٹ کے لیے لوگوں کی جو ایک سوچ ہے, ایک ویژن ہے, وہ خراب مت کروائے. خان کے ویژن پہ چلے, کام کرے ایک مضبوط, ایک خوددار پاکستان اور چوروں سے پاک پاکستان کے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے. مجھے آج تک یہ بات نہیں بھولتی خان صاحب, 2018 سے پہلے جب کوئٹہ آئے تھے تو انہوں نے کہا آپ نے اپنے لیے نہیں سیاست کرنی, آپ نے سیاست کرنی ہے تو اپنے ملک کے لیے کرنی ہے. امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی. مضبوط آئینی تنظیم, شخصیت سے پاک پارٹی, عمران خان کا ویژن, دو نہیں ایک پاکستان تحریک انصاف. پاکستان زندہ باد, عمران خان پائندہ باد. اللہ حافظ.